والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تفسیر القرآن کے حوالے سے ہم نے درس کا آغاز کیا تھا، تو آج ہم قرآن کے تعارف کے حوالے سے مختصر سا پڑھیں گے، مختصر سا تعارف قرآن کا، اور پھر یہ قرآن کس طرح ہم تک پہنچا اس حوالے سے تھوڑی سی بحث جو ہے وہ پڑھیں گے۔ قرآن کا تعارف یہ ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی منظم من اللہ ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ذہن کے اندر انسان کو بٹھانی چاہیے۔ قرآن کسی بھی انسان کی تخلیق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی مخلوقات کی طرح کوئی مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کی کلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کس کے ذریعے نازل کیا ہے؟ نازل بہ الروح الامین، جبرائیل لے کر آئے اس کو۔ قل من کان عدوا لجبریل، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جبرائیل سے دشمنی رکھتے تھے، اس لیے کہ جبرائیل قرآن لے کر آتا تھا، تو روح الامین جبرائیل قرآن لے کر آئے۔ کس پر لے کر آئے؟ علی قلبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے اور یہاں ایک نقطے کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نازل ہوا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں، یا پھر کوئی چیز کو کانوں سے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں، پھر دل میں محفوظ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ قرآن سیدھا آپ کے دل پہ آتا تھا اور آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب قرآن کی وحی آتی تھی، آپ پیچھے فوراً پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں مجھے قرآن بھول نہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی وضاحت کر دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پیچھے اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ وہم دماغ سے نکال دیں کہ یہ قرآن آپ کو بھول جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن آپ کو بھولے گا نہیں۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کے استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ آپ کو پڑھائے گا، اس لیے آپ فلا تنسى بھولیں گے نہیں۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھیں، قرآن آپ پر پڑھا جائے، آپ کا کام ہے خاموشی سے سنیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا گیا کہ ہم فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن آپ پہ پڑھ لیا جائے تب آپ نے اس کے پیچھے بعد میں پڑھنا ہے، اور یہ قرآن آپ کے دل کے اندر محفوظ ہو چکا ہوگا۔ تو قرآن بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ تو بہرحال قرآن کا مختصر سا تعارف یہ ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، جبرائیل کے ذریعے آئی ہے، کہ جبرائیل لے کر آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اترا، اور عربی زبان میں ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی دب جاتے، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، دب جاتے، ختم ہو جاتے، فنا ہو جاتے۔ اتنا بھاری بوجھ ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس قرآن کو اتنا سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، اور لوگوں یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور در حقیقت شاید ہم نے قرآن کو مذاق بنا لیا، اور یہ مذاق ہی ہے قرآن کے ساتھ، جو ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، یہ سمجھ لیں جیسے مذاق ہی ہم کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو قسموں کے لیے رکھ لیا ہے، ہم نے قرآن کو جو ہے وہ نکاح کے طور پر رکھ لیا ہے،
بیٹی کی شادی کرنی ہے، قرآن اس کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے، تو قرآن قطعاً ان چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن اللہ کی کلام ہے، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو ہم پر ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ہم نے ادا نہ کی تو کل قیامت کے دن ہم بہت بڑے مجرم بن سکتے ہیں، اور یقیناً مجرم بنیں گے جو بندہ قرآن کی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، لیکن اگر ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔